آپ کو سلام کرے سلام، مگر کرے اس طرح. اب ذرا میری طرف دیکھیے، میں اس کو ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوں، میں اس کو پراپرلی کر کے دکھا رہا ہوں. سلام وہ آپ کو کرے، آپ ادھر کھڑے ہیں، مگر کرے اس طرح، السلام علیکم. آپ کو اچھا لگے گا؟ بولیے. کوئی اور دائیں بائیں کھڑا ہے، دیکھ اس کی طرف رہے، دھیان سارا اس کا ادھر ہے، ہاتھ بھی آپ کی طرف بڑھا دیا، ہاتھ بھی، سلام بھی کیا ہے، زبان سے بھی کہا، عمل سے بھی کہا، مگر دھیان کہیں اور ہے. آپ کو اچھا لگے گا؟ کسی کو اچھا نہیں لگے گا. دیکھیں ہم جیسے لوگ دو کوڑی کی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی ذات نہیں ہے. ہم نالی کے گندے کیڑوں سے بدتر، غلیظ، حقیر، ادنا، گھٹیا. ہمیں کوئی ایسے سلام کرے تو ہماری عزت نفس اس کو پسند نہیں کرتی. میں نوکری پہ تھا، سرکاری ملازمت پہ، ہمارے ایک انچارج آئے، سینئر امیجیٹ باس تھے ہمارے، وہ آئے، ہم بیٹھے تھے سارے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ سلام کیا، مگر دیکھ کہیں اور رہے تھے کسی وجہ سے. تو مجھ سے پہلے دو ساتھی تھے، ان سے سلام کیا، انہوں نے لے لیا. اب وہ کیا الگ الگ رہے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم، مگر دیکھ ادھر رہے، السلام علیکم السلام. جب میرے ساتھ سلام کیا، میں نے ہاتھ چھوڑا نہیں، پکڑ لیا. تو میں نے کہا محترم بات یہ ہے، سلام اگر میرے ساتھ کر رہے ہیں تو دھیان بھی میری طرف کریں، اور اگر دھیان کہیں اور ہے تو پہلے سلام ادھر کر آئیں، پہلے ادھروں ہو پھر میری طرف آ جانا. تو اس نے معذرت کی، یعنی کہنے کا مقصد ہے، دیکھیں وہ میرا باس ہے، میرا انچارج ہے، سینئر ہے مجھ سے، مجھے اس کے سلام کا اس طرح کرنا گوارا نہیں ہوا کہ سلام میرے ساتھ کرے، دھیان کہیں اور. بات سمجھ، کوئی بھی نہیں کرتا نا. میں نے عرض کیا ادنا، گھٹیا، حقیر، کسی قابل نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت اور ذات نہیں. میں کس منہ سے کہوں، دل خون کے آنسو روتا ہے. اے بندہ مسلمان، عقیدے مسلک تمہارے، مکاتب فکر، ان پر مٹی ڈالو. مجھے صرف یہ بتاؤ، جس طرح خود کو سلام کیا جانا پسند نہیں کرتے، مصطفیٰ کی باری آئے تو کہتے ہو کہ دھیان نہ کرو، سلام کر لو. اللہ نے 5 مرتبہ مصطفیٰ کا نام نماز میں بعد میں رکھا ہے، پہلے مصطفیٰ کو سلام رکھا تاکہ دھیان مصطفیٰ پر جڑ جائے، خیال اور توجہ حضور پر چلی جائے. جب دھیان مصطفیٰ پر ہو جائے پھر دھیان سے مصطفیٰ کا نام لو. اس نے پہلے رکھا ہے، یوں کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم میں سے کوئی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی بے دھیانی سے سلام کرے. صرف مصطفیٰ رہ گئے کہ جن کو سلام کرتے پھرو اور دھیان نہ دو. یہ نماز نہیں، یہ وبال ہے، یہ وبال ہے. جب قیامت کے دن اٹھو گے تو پتا چلے گا، پھر اس میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہوگی. آج اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنا طرز عمل، اپنے معاملات درست کر لو. جو آج دھیان نماز میں مصطفیٰ پر رکھے گا، کل قیامت کے دن اسی پر مصطفیٰ کا دھیان ہوگا. جو میدان حشر میں آقا کی توجہ پانا چاہتا ہے وہ آج اپنی توجہ مصطفیٰ پر کر لے. قبر میں جاؤ گے، قبر میں وہیں سے پتا چل جائے گا، حشر تک نہیں لٹکایا جائے گا، معاملے کلیئر قبر میں ہی ہو جائیں گے. قبر میں جاؤ گے تو یہ ہر کوئی جانتا ہے 3 سوالات ہوں گے. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ درست یا غلط جواب، کوئی اس پر نتیجہ نہیں، چھوڑ دیں، ہو جائے گا، چھوڑ دیں. کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا. اللہ کے متعلق درست جواب دے دے گا بندہ. من ربک، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. تو مولا ختم ہو جائے بات. اس نے کہا نہیں، ختم کہاں، ابھی تو شروع ہوئی ہے، ختم کہیں اور جا کر ہوگی. 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت کا عنوان، مقصود وہ توحید باری تعالیٰ ہے. توحید کے متعلق درست جواب دے گا بندہ، سوال و جواب سے جان نہیں چھوٹے گی. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ درست جواب دیا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، جان نہیں چھوٹے گی. اس کا مطلب یہ 2 سوال
ابتدائی نوعیت کے ہیں، یہ تمہیدی سوالات ہیں، اصل سوال کوئی اور ہے۔ جب اصل پرچہ ہوتا ہے تو امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر اصل سوال آئے گا، اس سوال کی نوعیت مختلف ہے، اس کی طوالت مختلف ہے، اس کا انداز مختلف ہے، اس کا ماحول مختلف ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا جیسے رب کے متعلق من ربک ما دینک من نبیک، نہیں، آقا علیہ السلام کا چہرہ انور دکھا کر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے متعلق کیا کہتا تھا، کیا کہا کرتا تھا جب تقریریں کرتا تھا، کیا کہتا تھا، خطابات کرتا تھا، لوگوں کو کیا سمجھاتا تھا، واعظ کرتا تھا، لوگوں کو کیا بتاتا تھا، کتابیں تحریریں لکھتا تھا، کیا لکھتا تھا۔ ارے رب کہے گا اب آ کر نتارا ہوگا، چھلنی اب لگی ہے، ترازو اب ہے، اب دیکھتے ہیں کون ہے، چھوڑ مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا مجھے غرض نہیں ہے، دین تمہارا کیا ہے غرض نہیں ہے، اب میں اس نے کہا من ربک، یہ سوال مسلمانوں کا نہیں ہے، من ربوں کا والا سوال مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ انسانیت کا سوال ہے، یہ ہر کافر و مشرک مومن موحد سے ہوگا۔ بندے نے کہا اللہ اور ربی، اچھا اس کا مطلب اللہ کو ماننے والا ہے، تو اللہ کو ماننے والے یہودی بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے عیسائی بھی ہیں، اور بھی ہوں گے۔ اچھا یہ اللہ کو ماننے والا مطلب مشرکوں سے دہریوں سے نکل گیا، مشرک نہیں رہا، دہریہ اللہ کا انکار کرنے والا نہیں رہا، اچھا اللہ کو ماننے والا ہے۔ ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے، اس نے کہا دینی الاسلام۔ اب عیسائیوں سے نکل آیا، یہودیوں سے نکل آیا کہ یہودی اور عیسائی نہیں ہے، جب اس نے کہا دینی الاسلام، میرا دین اسلام، اچھا تو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، مسلمان ہونے کی بات کرتا ہے، ہاں تو ابھی پرکھ لیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، تو مسلمان ہے، تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ابھی تیری مسلمانی کو جانچ لیتے ہیں، ابھی لیبارٹری میں لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ایک سیکنڈ مولا کھولوں میں اپنی یہ پنڈوکلی نمازیں نکاؤ، اس کا رہن دے نمازیں، اتنے حج کیے نکاؤ پڑے رہے تیرے حج، اتنے مدرسے اتنی تبلیغیں، اس نے کہا سب کچھ پڑھا رہے دھرا رہے یہاں، جہاد نکالوں، اس نے کہا پڑے کر جہادوں کو، کتابیں لی، سب کچھ چھوڑ، تو مولا کیسے پرکھے گا؟ اس نے کہا ایسے یہاں پہ گھنٹہ یہ بیٹھے رہے فرشتے تیری نمازیں روزے حج زکاتیں جہاد کتابیں مدرسے تبلیغیں گننے کے لیے نہیں، ایسے ایک چٹکی میں وہ کہے گا کیا پردہ ہٹے گا، چہرہ مصطفیٰ دکھا کر پوچھا جائے گا اگر مسلمان ہے تو بتا ان کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت مقام مصطفیٰ۔ میں نے کہا کہ پہلے دو سوال مسلمانوں کے ہیں ہی نہیں، مسلمانوں کا سوال فقط ایک ہے، وہ مسلمان ہے بتا یار کو پہچانتا ہے یا نہیں، میرے ڈھولن کے بارے میں کیا کہتا تھا، میرے پیتم کو کیا جانتا تھا، میرے ساجن کے متعلق کیا کہتا تھا۔ اس لیے سنو، واپس جاؤ گے کوئی بات پوچھ لے گا، کوئی پوچھ لے گا، کہے گا جذبات میں کہہ گئے، آؤ تمہیں بتاؤں، حدیث میں سب سے اونچا درجہ آپ بخاری کا مانتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اور بعض لوگوں کو بخاری نہیں آتی مگر بخاری کا بخار چڑھا رہتا ہے، بخار چڑھا رہتا ہے، وہ ہر وقت بخاری بخاری، پڑھنی آتی ہو نہ آتی ہو، بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ۔ آؤ آج ایک چابی تمہارے ہاتھ میں بھی دے کر جاتا، ایک چابی، آپ کہیں بھئی ہم تو صرف رسول پر دھیان، رسول کے ساتھ ہماری شناسائی، آقا کے ساتھ ہماری واقفیت ہو جائے، بس اسی کو دین جانتے ہیں۔ وہ کہے بھئی سارے انبیاء تو اللہ کی بات کرتے آئے ہیں، حضور نے بھی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ، تو تم یہ رسول کی بات کیوں کرتے ہو؟ اسے کہو ہمیں بخاری کہہ کر گئے، ہمیں امام بخاری کہہ کر گئے ہیں، بس
रसूल के हो जाओ, एक यारी लगा लो मुस्तफा के साथ। जिसकी यारी मुस्तफा के साथ हो गई उसकी दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत में भी बेड़ा पार। मगर वो कहेगा कैसे? आप पूछें कब्र में कितने सवालात, वो कहेंगे 3 सवाल। हर कोई कहेगा 3 कितने? 3। उसे कहो ये 3 सवाल बुखारी में दिखाओ। खास बात है, ये 3 सवाल बुखारी में दिखाओ। इमाम बुखारी ने पूरी बुखारी में किसी जगह पर 3 सवाल नहीं लिखे, 5 जगहों पर सवालात कब्र की रिवायत लाए हैं कि कब्र में यह पूछा जाएगा। किसी एक जगह पर मन रब्बों का नहीं लिखा। अहले इल्म भी बैठे हैं, मुताला करने वाले लोग बैठे हैं, फहमो फरासत वाले बैठे हैं। मैं कोई बाजार में डुगडुगी लेकर तो नहीं बैठा ना। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे पास भी हो रही है, इधर से ना मिले तो यहां से मंगवा लेना, मैं लफ्जों पर कायम हूं। पूरी बुखारी में इमाम बुखारी ने मन रब्बों का वाला सवाल लिखा ही नहीं। पूरी बुखारी में मां दीनों का वाला सवाल लिखा ही नहीं। इमाम बुखारी ने एक ही सवाल लिखा है, फरमाते हैं कब्र में पूछा जाएगा बता ढोलन के मतलब क्या कहता है। ये इमाम बुखारी का अकीदा है, ये इमाम बुखारी की फिक्र है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक पहलू, एक एक गली ऐसी है कि उसका कोई एंड नहीं है, मगर फिर वापस भी तो आना है ना, गलियों में बहुत आगे बंदा घूम जाता है। अब आइए इस दूसरे मरहले की आखिरी बात। अब सहाबा ध्यान हुजूर पर रखते थे। अल्लाह ने जो कहा मन युतिर रसूल, जो इस रसूल पर की इताअत करता है। आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। ये जोर की नमाज जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी, 2 रकतें हो गई। आका अलैहिस्सलाम अचानक अपने मुसल्ले पर तीसरी रकत में घूमे, चेहरा अनवर फेरा, रुख फेरा। कितना? 10, 20, 45, 90 के जाविये पर नहीं, 180 के जाविये पर। 180 के जाविये पर घूमने का क्या माना? जिधर चेहरा था उधर पुश्त हो गई, जिधर पुश्त थी उधर चेहरा हो गया। समझ गए आप? ये 180 के जाविये का माना है। दायरे के कुल एंगल्स, कुल जाविये 360, आधा दायरा 180 का, यानी अगर चेहरा उधर था तो इधर हो गया। बात समझ गए? जब ऐसे हो नमाज में तो क्या होता है? पहले मुक्तदी और इमाम दोनों के रुख इधर थे, समझ रहे हैं आप? ऐसे जब 180 पे घूमे तो इमाम का रुख मुक्तदियों की तरफ हो गया, ऐसे आमने सामने। ठीक, सहाबा देख रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सफ़ें चीरी और दरमियान से गुजर गए। एक मैंने कहीं रवायत में पढ़ा कि आखिरी सफ औरतों की भी थी, उसमें से भी गुजर गए। सबसे आखिरी सफ से आगे जाकर उधर मुंह करके खड़े हो गए। सहाबा को नहीं पता क्या हुआ। नमाज भी सिर्री है ज़ुहर की, जिसमें तिलावत दिल में होती है। फजर मगरिब इशा हो तो चलो कोई वही आई तिलावत कर दे, पता चल जाएगा। आका ने चंद बार चेहरा आसमां की तरफ उठाया। अल्लाह ने पूरा वाकया कुरान में बयान किया, मैं वो सारा नहीं कर रहा, सारा नहीं। अल्लाह ने कहा सोनिया आप चाहते हैं किबला बदल जाए, दुरुस्त है, किबला भी बदलते हैं, तेरे आशिकों का जरा इम्तिहान भी लेते हैं। मैंने जो इन्हें सबक पढ़ाए, मन युतिर रसूल फकद अता, अल्लाह जरा देखें तो सही कितना पक्का किया है, सबक कितना याद किया है। तो सोनिया ऐसे कर, अल्लाह चाहता फरमाता हबीब चलो ये नमाज मुकम्मल कर लो, आधी तो वैसे ही हो गई है, 2 तो हो गई, तो असर से तब्दील कर देंगे। नहीं, अल्लाह ने फरमाया सोनिया तेरी ख्वाहिश को, तेरी दरखास्त को एक लम्हे के लिए भी पेंडिंग नहीं करते, किबला भी अभी तब्दील करते हैं, तेरे आशिकों का इम्तिहान भी लेते हैं। ऐसा कर, चल बदल दिया, गुजर जा। अब गुजर, आका उधर खड़े हैं, सहाबा इधर है, नमाज हो रही है, नमाज हो रही है। अब सहाबा के लिए एक बड़ी आजमाइश, इम्तिहान था। ये लफ्ज कुरान के हैं, मेरे नहीं, मेरे नहीं। वह इन कानत लकबीरतन, एक बड़ी आजमाइश थी कि क्या करें, इधर किबला है उधर मुस्तफा है, किसे छोड़ें किधर जाएं। अल्लाह कहता है, ये तो उन्हें बाद में पता चला ना जब वही पहुंची, मगर अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने किया ही इसलिए था
सुनिए कुरान का जुमला, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, हमने पहले किबला उधर बनाया ही इसलिए था, ले नालम, ताकि हम जाने, हम देखें, मन यत्तबिउर रसूल, कौन रसूल के पीछे आता है, कौन रसूल के पीछे आता है। अगला जुमला ये नहीं है कौन किबले पर रहता है, होना तो यही चाहिए ना कि कौन रसूल के पीछे आता है, कौन किबले पर रहता है। नहीं, अल्लाह ने यूं नहीं फरमाया, अल्लाह ने फरमाया हम देखना चाहते हैं, मन यत्तबिउर रसूल, कौन रसूल के पीछे आता है, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, और कौन दीन से उल्टे पांव निकल जाता है। मौला किबला है, फरमाया है नहीं, था। मौला अभी 2 लम्हे पहले उसने फरमाया तुम कहते हो 2 लम्हे, हम कहते हैं सदियां गुजर गई। जब तक दिले यार को पसंद था, किबला था, महबूब का दिल उधर से हटा, किबला ना रहा। किबले हमारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए बनाते हैं, और तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारी औकात क्या, ये जो कुछ है सब यार की खातिर है। जिधर से यार का दिल हट गया, हमें उस सिमत से क्या लेना। जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, और काबा बनता है उस तरफ ही रियाज, रुख अपना जिधर वो मोड़ देते हैं। सहाबा के लिए आजमाइश थी, एक लम्हा था, एक लम्हे में फैसला किया और सारे के सारे मुस्तफा के पीछे घूम गए। औरतों की अब सफ बन गई, पहली औरतें वहां से निकली, दोबारा पीछे आई। ये सब कुछ होता रहा, नमाज जारी रही, नमाज जारी रही, नमाज जारी रही। अब ये जो हुजूर के पीछे घूमे, सुन लो, ये अल्लाह के हुक्म पर नहीं घूमे, अल्लाह के हुक्म पर। जिसको चाहे बताना, जिसको चाहे सुनाना, कोई फतवा मारे मुझ तक पहुंचा देना, मेरी तरफ उछाल देना। अल्लाह का शुक्र है हम साइयों वाले हैं, हमारी कांड लुग्गी नहीं है। ये जुमला समझता आता है हमारी पुश्त नंगी नहीं है, पीछे साईं खड़े हैं, हमारी तरफ उछाल देना। दोहरा रहा हूं, ये जो सहाबा घूमे नमाज में मुस्तफा के पीछे, अल्लाह के हुक्म पर नहीं घूमे थे, मुस्तफा के हुक्म पर भी नहीं घूमे। हुजूर ने भी नहीं फरमाया था, आका ने भी नहीं बोले तो है नहीं, वैसे चले। ना ये हुक्म खुदा पर, ना ये हुक्म मुस्तफा पर, ये हुक्म पर नहीं घूमे, ये मुस्तफा की मोहब्बत में घूमे थे। इनका ध्यान मुस्तफा पर था, तवज्जो, ज़ाते मुस्तफा उनका काबा ध्यान था, उनका किबला तवज्जो था। बस एक लम्हा था, सोचा क्या करें, इधर किबला था भाई, तब तक था जब तक यार इधर था। अंदर से एक हर बात वो मदरसों और किताबों वाले मुफ्तियों से ना पूछा करो, कोई इस अंदर बैठे हुए मुफ्ती है इश्क से पूछा करो। ये जो घूमे थे, ये मुफ्ती कुतुब से नहीं पूछा था, मुफ्ती कल्ब से पूछा था। उसने कहा था जाओ जिधर यार गया, तो हुजूर के पीछे घूम गए। और अब उस पर तबसरातन अपनी बात कह रहा हूं, पसंद हो रख लें, ना हो छोड़ दें, हमारी बात को छोड़कर रद्द करके किसी के ईमान में फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारी बात है। प्रॉब्लम ये है, जिसको यहां बिठा दो वही बैठता यहां है और बन रसूल जाता है कि उसकी बात से इख्तलाफ नहीं, जो उसके इख्तलाफ करे दीन से निकाल दो। दीन किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी मुल्ला मुलाने की मिल्कियत नहीं है। सुन लो, दीन के मालिक फकत खुदा और मुस्तफा है, बस खुदा और मुस्तफा दीन के मालिक हैं। अगले 2 जुमले भी कह दूं, संभाल लोगे। खुदा और मालिक, ये दीन के, खुदा और मुस्तफा दीन के मालिक हैं, दीन के वारिस मुस्तफा के अहले बैत हैं, और सहाबा वो दीन के मुहाफिज हैं, उसके बाद कयामत तक सारे दीन के नौकर हैं। खुदा और मुस्तफा मालिक हैं, सहाबा वारिस हैं, अहले बैत वारिस हैं, सहाबा मुहाफिज हैं, बाकी सारे नौकर हैं। नौकर को अगर कुर्सी पर बिठा दो
تو اسے اپنا آپ بھول نہیں جانا چاہیے، کپڑے نہیں پھاڑ لینے چاہیے۔ مالک سامنے برابری کی سطح پر بھی اگر کرسی پہ بٹھائے تو جن کی طبیعتوں میں حیا ہو، جن کی طبیعتوں میں سخا ہو، وفا ہو، وفا، طبیعت میں وفا ہو اور حیا ہو، وہ مالک سامنے کرسی پہ بٹھا لے تب بھی یاد رکھتے ہیں کہ ایک جیسی سطح پر برابر بیٹھنے سے برابر نہیں ہو جاتا، مالک مالک رہتا ہے، نوکر نوکر رہتا۔ تو صحابہ چلو ایک جملہ میں اب اس پہ بھی کہہ دیتا ہوں، اسی وقت ہم سے کسی نے پوچھا کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا تو صرف امام حسین اور اہل بیت کیوں گئے، باقی سارے لوگ کیوں نہ گئے؟ سوال کی نوعیت آپ سمجھتے ہیں نا، اس سے کئی مقصود ہوتے ہیں، بعض لوگ کانٹے چبوتے ہیں، بعض لوگ چونٹیاں کاٹتے ہیں، تو پریشان نہ ہوا کریں۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا تمہارے والد زندہ ہے؟ اس نے کہا زندہ ہے۔ میں نے کہا چلو ان کی بات نہیں کرتے۔ دادا؟ اس نے کہا فوت ہو گئے۔ میں نے کہا تمہارے دادا وراثت چھوڑ کر گئے ہوں، کوئی آ کر اس وراثت پر قبضہ کرے، اس کو ضائع کرے، خراب کرے، تو کون جائے گا اور کس کو جانا چاہیے؟ اس نے کہا میرے والد کو۔ میں نے کہا آپ کی جائیداد کو کوئی نقصان پہنچائے، قبضہ کر رہا ہو، تو آپ گھر والے جاؤ گے یا کوئی تیسرے محلے سے، دوسرے محلے سے کوئی اور آدمی جائے گا؟ ہیں اسی شہر کے، آپ کے ساتھ اچھا تعلق ہے، پیار محبت ہے، آپ کے دادا کی عزت کرتے ہیں، مگر اپنی وراثت چونکہ وہ تمہاری ہے، تم جاؤ گے کوئی اور؟ اس نے کہا ہم جائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ دین وراثت اہل بیت کی ہے، مالک خدا اور مصطفیٰ، وارث اہل بیت۔ یزید نے دین مصطفیٰ کی شکل میں وراثت حسین اور وراثت اہل بیت پر ہاتھ بڑھایا تھا۔ حسین نہ جاتا تو کون جاتا؟ جس کی وراثت تھی اسی نے جانا تھا۔ اپنی وراثت کی حفاظت ہر غیرت مند کرتا ہے، مگر کسی نے کیا کبھی اپنی وراثت کی حفاظت کی ہوگی جو حسین نے کر کے دکھائی ہے؟ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے۔ انڈیا کے کوئی شاعر ہیں شکیل، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ہمارا دنیا والوں کا طرز عمل یہ ہے، اور کہا سمجھایا جاتا ہے گھروں میں، بڑے بوڑھے بزرگ نوجوانوں کو، بچوں کو کہتے ہیں بیٹے دیکھو اس طرح زندگی گزارو کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ایسے ہی کہتے ہیں۔ ہاں یہ ہمارا تمہارا نظریہ زندگی اور طرز عمل ہے۔ حسین کا طرز عمل، نظریہ زندگی جدا ہے۔ حسینی طرز زندگی یہ ہے لوگوں، وجود کی لاٹھی رہے یا نہ رہے، یزیدیت کے سانپ کا سر کچلا جانا چاہیے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، 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 حسینیت۔ میرا وہ شعبہ، میرا فیلڈ نہیں ہے، مگر اتفاقاً پچھلے دنوں بیٹھا تھا تو اللہ نے عطا کی ایک منقبت سیدہ عالم کی بارگاہ میں خود بخود ہو گئی۔ تو خود بخود ہو گئے، میرا جواب نہیں ہے، میرا مزاج نہیں ہے، میں شاعر نہیں ہوں، بالکل 1% بھی نہیں ہوں، پر کوئی جھولی میں ڈال دے تو پھر لینا تو ہوتا ہے نا، اور کوئی عظیم شے ڈال۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا ادھر اپنے مرکز کے آفس میں، تو بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، بلکہ ابتدا میں معافی چاہتا ہوں فتوے نہ لگانا اس پر، اس کا پہلا تصور مجھے آیا نماز میں تھا، اور یہ منقبت ہے حضرت سیدہ عالم کی۔ پہلا شعر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے کافیہ ردیف اور زمین اور بحر کا پتہ چلے گا۔ اگلا جو شعر ہے مقصود وہ ہے اس موقع کی مناسبت سے، وہ یہ ہے کہ حیا کا حسن
حیا کا حسن کمال زہرا، حیا کا حسن کمال زہرا، نبی کا عکس جمال زہرا، نبی کا عکس جمال زہرا، اور سر کربل ضربت حسین سے، سر کربل ضربت حسین سے ہے یزید اب